وہ ایک ہے لیکن کوئی ایک ہی ہے، اس کو مدد کی ضرورت تو پڑتی ہوگی نا، اکیلا سب کرتا کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایسا آدمی تھوڑا رحم بھی کھا سکتا جہالت کی وجہ سے اللہ میں، کیا نا ایک اللہ دیکھو ساری کائنات کو سنبھال رہا، کتنے لوگ دعا کرتے، کتنے لوگوں کو کھانا دینا پینا، تھکتا ہوں گا نا کبھی تو بھی، میں تھک جاتا دکان پہ، اتنا پاورفل رہی، اللہ نہیں تھکتا ہوگا؟ آدمی کوئی سوچتا ہوگا ایسا، جہالت میں آدمی سوچ سکتا ہے ایسا؟ اللہ نے کہا اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ دوسری آیت ہے، یہاں پر بتایا گیا کہ ایک ہے لیکن عاجز بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ صمد کے کیا معنی ہے اور صمد کے معنی کیا ہے؟ تین معنی اور اس کے علاوہ بھی باتیں علماء نے کہی ہیں، دیکھیے کیا کیا کہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الصمد الذي يصمد الیہ الخلائق فی حوائجہم ومسائلہم، کہ صمد وہ ہے کہ جس کی طرف ساری مخلوقات اپنی حاجتوں میں اور اپنے مسائل میں اسی کی طرف لپکتے ہیں، اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ ایسی ذات، ایسا رب، ایسا معبود کہ ہر مخلوق کو اپنے مسائل میں، اپنی حاجات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے آزاد ہو کر اس کا کام بن ہی نہیں سکتا ہے، اس کی عطا سے یہ آزاد ہو کر اپنا کام چلا ہی نہیں سکتا ہے۔ ساری مخلوقات اپنے مسائل کے حل میں اس کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ المستغنی عن کل احد والمحتاج الیہ کل احد۔ الصمد کے معنی کیا ہے؟ وہ ذات کہ جو ہر مخلوق سے مستغنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور ساری مخلوق کو اس کی ضرورت ہے، ایسا کہ جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور کوئی ایسا دوسرا نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی ضرورت نہ ہو، اللہ سے مستغنی ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الصمد۔ یہ تفسیر القرطبی میں ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الصمد الذی لم یلد ولم یولد، صمد وہ ہے کہ جو کسی سے پیدا نہیں ہوا اور جس سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ لأنه ليس شيء يولد الا سيموت، کہتے اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا، اور کہتے ہیں وَلَيْسَ شَيْءٍ يَمُوتُ إِلَّا سَيُورَثُ، اور جو مرے گا اس کا کوئی وارث بنے گا۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے، جو مرتا ہے اس کا کوئی وارث ہوتا ہے۔ تو اللہ پیدا ہی نہیں ہوا تو موت بھی نہیں ہے، اس کا کوئی وارث بھی نہیں، اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے دوسری آیت کو پہلی آیت کی، یعنی اس کے بعد والی آیت کو اس کی تفسیر بتایا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی وارث ہے کہ کوئی اس کے بعد اس کا کام چلائے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بناؤں جو کہ فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا ہے، جو کھلاتا ہے اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے نبی آپ کہیے کہ مجھ کو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں ماننے والا بنوں، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم مشرکین میں سے ہرگز مت بننا، شرک مت کرنا۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 ہے۔ مسیح ابن مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیے معبود ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور دوسرے اس کے محتاج ہوں۔ تو یہاں پر معبود ہونے کے مقام کے اعتبار سے وہ اکیلا ہے معبود۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ وہ معبود کیسا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، تو اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ جو لوگ مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی، اللہ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو بس اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں ایک پاک باز پاک دامن عورت تھی، ایک نیک عورت تھی، صدیقہ تھی، سچی عورت تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کے دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ انظر، اے نبی آپ دیکھیے بھی، انظر کیف نبین لهم الآیات، آپ دیکھو ہم کیسے آیتیں واضح کر کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں،
सुम्मा अंजुर अन्ना युफकून, फिर ये भी देखो कि कैसे वो झूठ में फंसाए जाते हैं। कितने बड़े झूठ में फंसे हुए हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं या अल्लाह के बेटे हैं, उनकी माँ अल्लाह की नऊज़ुबिल्लाह बीवी है। ऐसे भी सेक्ट ईसाइयत में रहे हैं जो मरियम को अल्लाह की नऊज़ुबिल्लाह बीवी बताते हैं। अल्लाह की पनाह, इस्लाम कितना ऊंचा दीन है। अल्लाह ने फरमाया दोनों खाना खाते थे। क्या मतलब है? खाना खाते थे यानी खाने के मोहताज थे। जो मोहताज है अपनी जिंदगी के बकाव में, देखिए दो चीजें होती हैं, एक पैदा होना और जिंदा रहना। एक पैदा होना, दूसरे जिंदा रहना। एक वजूद की इब्तिदा, दूसरे वजूद का उसका जो है वजूद का यानी उसका बरकरार रहना, उसकी बका। तो वजूद की इब्तिदा अगर किसी की है, नहीं था हुआ, तो उससे पहले कौन था? वो नहीं था, उसकी इब्तिदा है। तो अल्लाह पैदा नहीं हुआ कि कल नहीं था आज हो गया, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम पहले नहीं थे, अल्लाह ने उनको पैदा किया। नंबर दो, वजूद की बका के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना पीना लिबास वगैरह वगैरह की इंसान को जरूरत होती है। तो अल्लाह ने बताया जो पैदा होता है और जो पैदा होने के बाद अपने आप को जिंदा रखने के लिए किसी चीज पर डिपेंडेंट हो, वो माबूद नहीं बन सकता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया काना याकुलान अत्ताम, वो दोनों खाना खाते थे यानी खाने के मोहताज थे। जो खाने का मोहताज है वो माबूद नहीं हो सकता है। जो खाने का मोहताज है वो माबूद नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है किसी चीज के ऊपर। अल्लाह ताला फरमाता है कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम दर्रन वला नफ़अ, ए नबी आप कहिए कि क्या तुम ऐसों की इबादत करते हो जो न तुमको नुकसान पहुंचा सके न तुमको फायदा पहुंचा सके। वल्लाहु हुवस समीउल अलीम, बस अल्लाह ही है जो सुनने वाला है, इल्म रखने वाला है। तुम्हारी हाजात का, तुम्हारी नेकियों का, तुम्हारी इबादत का, तुम्हारे गुनाहों का, सब कुछ जानने वाला, देखने वाला, सुनने वाला हुआ है। सूरह अल-माइदा की आयतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीसों में इसको जिक्र किया। मैं उन हदीसों को छोड़ दे रहा हूं वक्त की किल्लत की वजह से। आइए हम अगली आयत की तरफ आते हैं। लम यलिद वलम यूलद, कि अल्लाह न पैदा हुआ है। लम यलिद वलद के माने है पैदा करना, लेकिन इसको याद रखें कि अरबी जबान के एतबार से कई अल्फाज हैं जो उर्दू में नहीं है, जैसे खलका, अंशा, जअला, बरा और वलदा। कई अल्फाज हैं पैदा करने के लिए, लेकिन वलदा का माना अलग है और खलका का माना अलग है। खलका के लिए जैसा इंग्लिश में कहा जाता है क्रिएट करना, तख्लीक करना, बनाना, पैदा करना, वजूद देना। लेकिन वलदा का मतलब होता है कि किसी के पेट से कुछ पैदा हो, जैसे औरत के पेट से बच्चा पैदा होता है। तो ये क्या लफ्ज है? वलदा। उसी पर से है वालिद और वालिदा, उसी पर से लफ्ज क्या है? वालिद वालिदा। तो पैदा होना, जैसा पेट से पैदा होना है, उसके लिए वलद है। लेकिन किसी चीज को बनाना, वजूद देना, इसके लिए खलका का लफ्ज आता है। तो ईसाइयों का अकीदा है कि अल्लाह से ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह पैदा हुए, इसीलिए वो अपने इसमें कहते हैं कि बिगॉटन नॉट मेड, पैदा हुए, अल्लाह ने बनाया नहीं उनको बेटा, पैदा हुए अल्लाह से, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ने इस अकीदे का रद्द किया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, कुर्तुबी ने इसको रिवायत किया है, कहते हैं लम यलिद कमा वलदत मरियम, अल्लाह से कुछ पैदा नहीं होता है जैसे मरियम से पैदा हुआ। जिससे पैदा होता है वो माबूद नहीं है। वलम यूलद कमा वुलिद ईसा व उज़ैर, और न अल्लाह पैदा हुआ जैसे ईसा और उज़ैर पैदा हुए। तो यहां पर कोई कहे कि यानी लम यलिद वलम यूलद की क्यों, क्या निस्बत? यहां पर बताया गया कि जिनकी इबादत की जाती है वो दो एतबार से है। एक तो लोग मरियम की इबादत करते हैं, आप यहां से जाएंगे आपको दिखाई देगा। एक तो मरियम की इबादत करते हैं, तो ईसाई मरियम की इबादत करते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम, इसलिए कि इनसे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं। तो यहां पर दोनों की तरदीद है, ना मरियम माबूद है ना ईसा अलैहिस्सलाम माबूद है। मरियम से पैदा हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से ना पैदा होता है और ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ। और पैदा होना फिर बर्थडे भी आता है, यानी इससे पहले नहीं था। कहते हैं ना चतुर्थी और पुण्यतिथि। चतुर्थी क्या होती है? ये तारीख को पैदा हुआ हमारा गॉड, और पुण्यतिथि काम तमाम।
मरने का दिन, तो मरने के दिन को क्या कहते हैं? पुण्य तिथि। कुछ तो पुण्य का काम हुआ है, मालूम नहीं क्या मतलब है उसका। और पैदा होने के लिए क्या कहते हैं? चतुर्थी। जो भी है उनके पास और भी अल्फाज होते हैं। तो अल्लाह ताला की इब्तिदा नहीं है, अल्लाह हमेशा से, वल अव्वल वल आखिर, वो हर पहले से पहला है, वो हमेशा से है, और सब कुछ खत्म होने के बाद वो बाकी रहेगा। उसके बाद कोई नहीं कि उसका वारिस बने, कायनात का निजाम चलाए। चलो नौज़ बिल्लाह अल्लाह गया, उसके बाद दूसरा जिम्मेदार आया कायनात का चलाने वाला, नए नए रूल आएंगे, अभी सब ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह अकेला है, पहले से हमेशा रहेगा। वो पैदा नहीं हुआ कि नहीं था और आया, और उसके लिए मौत नहीं है कि उसके बाद उसकी औलाद नौज़ बिल्लाह कायनात का निजाम संभालेगी। तो ये इस्लाम का अकीदा नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया, इब्न अब्बास कहते हैं, लम यलिद कमा वलदत मरियम, जैसे मरियम को औलाद हुई, अल्लाह को औलाद नहीं होती है। लोग मरियम को माबूद मानते, अल्लाह ऐसा नहीं, ये ऐब है, ये ऐब है कि किसी से कोई पैदा हो। आगे बता रहा हूं मैं, वलम यूलद कमा वुलिद ईसा व उज़ैर, और जैसे ईसा अलैहिस्सलाम और उज़ैर पैदा हुए, ऐसे अल्लाह ताला पैदा नहीं हुआ है। वह रद्दुन अला नसारा व अला मन क़ाला उज़ैर इब्नुल्लाह, ये नसारा पर रद्द है और उन पर जो कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। तफसीर कुर्तुबी। अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, के यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। उज़ैर एक नबी थे, यहूद कहते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं। और वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और नसारा कहते हैं कि मसीह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये उनके मुंह की बात है जो ये कह रहे हैं, बस अपने मुंह से जो जी में आया कह रहे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युदाहिऊन क़ौल अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, इनसे पहले जो कुफ्र करने वाले गुजर चुके हैं उन्हीं के कौल की मुशाबहत ये कर रहे हैं। क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह इनको बर्बाद करे, अल्लाह इनको हलाक करे। अन्ना युफ़कून, कहां से ये झूठ में फंसाए जाते हैं, कहां से झूठी बात में ये लोग जाके गिर जाते हैं, झूठ बात में, धोखे की बात में गिर जाते हैं। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 30 है। अल्लाह ताला ने एक जगह ये बात बतलाई कि अगर अल्लाह के कोई बेटा मानता है तो नऊज़ बिल्लाह, कायदा ये है कि जैसे कोई आदमी कहे कि देखो हमको तो 3-3, 4-4 बेटा, अल्लाह को बेटा नहीं, तो ये तो कमी हो गई, अल्लाह को बेटा ही नहीं। तो कोई आदमी ऐसा सोचे तो अल्लाह ने कहा कि अगर तुम बेटा मानते हो तो फिर बीवी भी मानना पड़ेगा, जो जानवरों की सिफत है नऊज़ बिल्लाह अल्लाह के साथ जोड़नी पड़ेगी। अल्लाह उससे पाक है, ऊंचा है, अल्लाह को हाजत नहीं है। शहवत के बाद औलाद आती है कि नहीं? बीवी है, बीवी से ताल्लुक और ताल्लुक के बाद औलाद। क्या तुम अल्लाह की औलाद मानते हो तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के लिए वो सारी बातें भी मानते हो जो अपने भी मानते हो। तुम अल्लाह को, खालिक को मखलूक की तरह मानते हो। अल्लाह ने कहा कि जब अल्लाह को बीवी ही नहीं है तो उसको बेटा कहां से होगा? अल्लाह को बीवी की जरूरत नहीं है तो बेटा कहां से होगा? कुरान में अल्लाह ने बयान किया है। सूरह अल-अनाम में आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला फरमाता है, वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन्नि व खलक़हुम, ये अल्लाह ताला के साथ शरीक मानते हैं जिन्नात को, हालांकि अल्लाह ने उनको पैदा किया है। व खलक़ू लहू बनीना व बनातिन बिगैर इल्म, और इन्होंने बगैर इल्म ही के अल्लाह को बेटे बेटियां सब जोड़ दी, अल्लाह के साथ बेटे और बेटियों की निस्बत कर दी। सुब्हानहू व तआला अम्मा यसिफून, अल्लाह ताला पाक है इन बातों से जो अल्लाह की तरफ घड़ देते हैं। बदीउस समावाति वल अर्द, वो तो ऐसा है कि आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है, सब कुछ उसने बनाया है। आसमान और जमीन नहीं थे, उसने बनाया, ये तो सब बाद में आए हैं आसमान और जमीन के, वो तो आसमान और जमीन से पहले था, उसने इन सबको बनाया है। अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबा, अल्लाह के बेटे कैसा होगा, अल्लाह के बेटा कैसा होगा, उसको तो बीवी भी नहीं है, उसको बीवी की जरूरत नहीं तो औलाद कहां से होगी? तुम औलाद मानोगे तो बीवी मानना पड़ेगा, अल्लाह के लिए बहुत सारी बुरी बातें भी माननी पड़ेगी, नऊज़ बिल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबा, अल्लाह के बेटा कैसे हो सकता है जब उसको बीवी ही की जरूरत नहीं है। व खलक़ कुल्ल शै, वो तो हर चीज का पैदा करने वाला है। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और हर चीज का जानने वाला भी है। ये सूरह अल-अनाम है। तो अल्लाह को बेटे की जरूरत नहीं। एक तबका ईसाइयों में ऐसा पैदा हुआ जिसने कहा ठीक है अल्लाह को पैदा नहीं होता है, लेकिन वो अपने दिल में किसी को भी खुशी से बेटा बना ले। आप लोग नहीं बोलते ए बेटा इधर आ, तो आपने इज्जत से, मोहब्बत से किसी को बेटा बना लिया, ये मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। बहुत अच्छे बच्चे को कोई बोलता, टीचर भी बोल देता,
یہ میرا بچہ ہے. تو اللہ کی مرضی, اللہ کسی سے خوش ہو کے کسی کو بیٹا بنا سکتا ہے. تو ایک سیکٹ ہے عیسائیوں میں جس کو جیہوز وٹنس بولتے ہیں. جیہوز وٹنس آپ کے اگر علاقوں میں اردو میں اگر آپ کو کوئی کتابیں لا کے بانٹتا ہے عیسائیوں میں سے, تو 90% پاسبلٹی ہے کہ وہ جیہوز وٹنس ہے. ان کی میگزین آتی ہے واچ ٹاور اور اویک, اور بہت ڈینجر ہے. آپ بولو گے تم 3 مانتے ہو, نہیں ہم 3 نہیں مانتے ہیں. کئی چیزیں وہ نہیں مانتے ہیں. عیسائیوں میں جو خرابیاں ہیں کئی باتیں وہ نہیں مانتے, لیکن وہ یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں. اور کیا بولتے ہیں, اللہ کی مرضی, اللہ کس کو بھی بنا سکتا ہے. تم منع تک کر سکتے کہ اللہ کو بنایا کر کے تمہاری چل سکتی نہیں, تو بولے اللہ نے بنایا بیٹا. تو اللہ نے اس کا بھی رد کیا, حالانکہ اس زمانے میں یہ ٹیم نہیں تھی, اس زمانے میں نہیں تھی, لیکن قرآن میں ایسے الفاظ اللہ نے دیے ہیں کہ آج اس کا بھی رد ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض, اللہ وہ ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی تو بس اسی کے لیے ہے. ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک, اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا بھی نہیں ہے. اتخذ ولدا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بیٹا بنانا. آپ بتائیے کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا بناتا کیا؟ تو آج سے میرا بیٹا, کوئی بولے گا کیا ہوا گئے کہ کیا؟ جب سے میں پیدا ہوا تب سے آپ کا بیٹا ہے, آج سے کیسا ہو؟ تو کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں بناتا ہے. تو اتخذ ولدا عربی میں آتا ہے جو بیٹا نہیں ہے اس کو بیٹا بنانا. اسی لیے یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے, اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو بیٹا نہیں ہے, بیٹا بناتے ہیں. تو اللہ نے اس کی بھی نفی کی ہے. ایسا بھی نہیں کہ بہت پیار سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا کہا, اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا نہیں ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا, اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اس کی بادشاہی میں کوئی شریک بھی نہیں ہے. بیٹا باپ کے بعد تخت پہ بیٹھے گا اور پوری حکومت کا پرنس کیا بنے گا, کنگ بنے گا. تو پرنس آف پیس بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. ہم مانتے ہیں رسول اللہ کی عیسیٰ علیہ السلام, لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہے. تو بیٹا باپ کے بعد اس کے تخت پر بیٹھتا ہے, پوری حکومت سنبھالتا ہے. اللہ نے کہا بیٹا باپ کے بعد بیٹا ہی کوئی اللہ کا نہیں ہے, اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا بھی نہیں ہے. اور پوری حکومت کسی کو دینے کا مسئلہ چھوڑ دو, اس نے کسی کو پارٹنر بھی اپنا بنایا نہیں ہے. پورا دینا تو چھوڑو, تھوڑا بھی کسی کو دیتا نہیں اللہ تعالیٰ اپنی حکومت سے. ساری بادشاہی اللہ کی ہے, اللہ ہی ہے جو ساری حکومت کا مالک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اور ساری چیزوں کو اللہ ہی نے بنایا اور ان کی تقدیر مقدر کر دی. تو اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. اور بھی آیت قرآن میں آپ سورہ مریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آگے آئیے آخری وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے. کفو کہتے ہیں برابری والے کو, ایکول جس کو آپ کہیں, سملر جس کو آپ کہیں, مثیل, ظہیر, عدل جس کو کہا جاتا ہے عربی میں, کہ ٹکر کا جس کو ہم ہمارے یہاں بولتے ہیں, برابری کا, توڑ والا اس کی. تو ایسا اللہ کا کوئی نہیں, اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے. اسی لیے کفو کا مطلب ہے جو اس کی بجائے کافی ہو جائے. کفو کفا سے ہے, کفا کا مطلب کافی ہونا. تو کفو برابری والے کو کہتے ہیں. اللہ نہیں ٹھیک ہے کوئی اور چلا لے گا کام, اللہ کا کوئی بدل نہیں ہے, اللہ سب کا بدل ہے, اللہ سب کا بدل ہے, اللہ کا کوئی بدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 111 میں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا بھی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ, اور نہ کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا ساتھی دوست ہی ہو, ایسا بھی نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, تو بس اللہ کی بڑائی ہی بیان کرتا رہے. دیکھیے 3 باتیں اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہیں. اگر وقت ہوتا تو میں اس کو بھی سمجھاتا, لیکن اختصاراً سمجھا رہا ہوں. نمبر 1, اللہ تعالی کے بعد پوری حکومت کوئی سنبھالے. نمبر 2, پریزنٹلی کوئی 50-50 پارٹنر ہو. 3, پارٹنر نہیں, تھوڑا سا کبھی کبھار سپورٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. ایسا ہے نا, ایک تو ہائیسٹ لیول کیا ہے کہ ایک گیا دوسرا اس کی جگہ پر آیا. 2, نہیں پورا نہیں دیتا ہے, آدھا آدھا ہے. 3, پارٹنر نہیں ہے, سپورٹر ہے خالی.
اللہ نے تینوں کی نفی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ نمبر 2، بیٹا بنے گا بعد میں، تخت پہ بیٹھے گا نہیں۔ نمبر 2، اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ایسا بھی نہیں ہے، بیٹا بعد میں آنے کی بات چھوڑ دو، آج بھی کوئی اس کی حکومت میں اس کا شریک پارٹنر بھی نہیں ہے کہ چلو آدھا اس کا پورا نہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کسی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا ساتھی ہو جو اس کمزوری میں مدد کر دے۔ اللہ کو ایسی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے نبی آپ اللہ کی خوب بڑائی بیان کیجیے، اللہ کے لیے تو بڑائی ہے، اللہ کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مریم میں فرماتا ہے آیت نمبر 65 میں، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا، فاعبدہ، تو بس تو اسی کی عبادت کر، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں، واصطبر لعبادتہ، اور تو اس کی عبادت پر جم جا، هل تعلم له سمیا، کیا تو اس جیسا کسی اور کو جانتا ہے؟ اور کوئی ہے اس جیسا؟ پھر کسی اور کے آگے جھکتا کیوں ہے؟ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور جس نے اللہ کے جیسا بننے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ وقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جس نے اللہ جیسا بننے کی کوشش کی اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو سمندر میں ڈبو دیا، ندی میں، یعنی دریا میں ڈبو دیا، اور اس کے بدن کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے دیکھیں کہ اللہ اور معبود اور رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں فرعون کو ڈبو دیا، پھر پانی کو حکم دیا، پانی نے بدن باہر پھینک دیا اس کا، اور پھر اس کا بدن آج تک باقی ہے۔ آج بھی مصر کے ممی ہال میں فرعون کا، اس کو مرنفتاح بولتے ہیں، اس کو پرائمسی سیکنڈ بولتے ہیں، اس کا باڈی آج بھی ہے۔ کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے کاربن ڈیٹنگ کی، اس کا ایک ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس سے کسی بھی چیز کا، پرانی چیز کا زمانہ معلوم ہوتا ہے کتنا پرانا ہے۔ ایگزیکٹلی وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے، تو اس کی ممی آج بھی موجود ہے، آج تک اللہ نے اس کو بچا کے رکھا ہے۔ دیکھ کہ تو دوسروں کے لیے جو ہے نمونہ بنے گا کہ معبود ہے، سڑا ہوا پڑا ہوا ہے، ہل نہیں سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، پٹیوں میں بندھا ہوا ہے، یہ معبود ہے۔ ایسا دعویٰ کرنے والے جو ہیں اللہ نے سب کو برباد کر دیا۔ تو یہ 4 آیتیں ہیں، 4 آیتوں میں اللہ نے پہلے میں کہا اللہ اکیلا یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، پاور کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عبادت کا حق رکھنے کے اعتبار سے وہ ایک ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی رب ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا کافی ہے۔ پھر بتایا وہ اکیلا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ماننے میں ماننا پڑتا ہے۔ دیکھیے اولاد کیا ہوتی ہے، اولاد جیسے کسی کا اولاد ہے تو باپ میں سے، ماں میں سے کچھ کم ہوا تو اولاد بنتی ہے کہ نہیں ہے؟ باپ میں سے نطفہ اور ماں کا گوشت اور خون سب پیٹ میں جم کے بچہ بنتا ہے اور باہر آتا ہے، تو ماں باپ سے کچھ کم ہوا اس کا حصہ ہے، تو کسی کی اولاد، وہ اولاد کسی سے ہو اس میں سے کچھ کم ہوا ہے۔ اللہ کی اولاد ماننا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ سے کچھ کم ہوا، اس میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ کسی کی اولاد ہونا کسی کا حصہ بننا ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ کسی کا پارٹ ہے، وہ باپ کا پارٹ ہے، وہ ماں کا کچھ حصہ ہے، وہ خود نہیں ہے، وہ کسی اور کا حصہ ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ وہ ایک ہے، وہ کمپلیٹ ہے، ادھورا نہیں ہے۔ کسی سے اولاد ہوا ادھورا ہو جاتا ہے، کسی کی کوئی اور اولاد ہوا ادھورا ہو جاتا ہے، وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو لم یلد ولم یولد، اور ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کا کوئی ہو تو وہ ایک کا رہا، اب تو 2 ہو گئے۔ اس جیسا کوئی ہو تو اکیلا کہاں رہا، اس جیسا اور کوئی ہے، یعنی 2 ہو گئے۔ تو توحید کا کمال اس صورت میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اگر آپ تفسیر کی کتابیں دیکھیں گے مزید اور بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، بہت ساری تفسیر علماء نے لکھی ہیں، اور قرآن و سنت کی آیات اور احادیث سے اور علماء کے اقوال سے علماء نے اس کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے سیکھنے، سمجھنے اور اس پر یقین رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔